اعتکاف کے متعلق کچھ مسائل بتا دیں۔ اعتکاف، اللہ اکبر، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کو قبر کے اندر رکھ کر اوپر سے قبر کر دی بند، اس طرح اعتکاف ہوتا ہے۔ جو آدمی اعتکاف کرنا چاہتا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ 20ویں روزے کی صبح فجر کے بعد آئے مسجد میں، اور آ کر کے فجر پڑھنے کے بعد اپنے حجرے میں داخل ہو جائے، یہی صحیح مسئلہ ہے۔ عصر کے بعد والا مسئلہ کوئی نہیں ٹھیک، کیونکہ پھر حضور تو حدیث میں آتا ہے فجر کے بعد داخل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو علماء نے پھر سوچا وہ 21ویں کی فجر تھی، تو بھائی 21ویں رات تو گئی، مقصد تو تھا اعتکاف کا کہ لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، تو وہ تو گئی۔ اس لیے مولانا اسحاق نے یہ مسئلہ کیا تھا، بڑا شور اٹھا، بڑا ہنگامہ ہوا، شہروں کو شہر جو مولانا صاحب کے خلاف ہو گئے۔ مرحوم مغفور ایسے اچھے آدمی تھے اور اتنے علم والے آدمی تھے کہ پہلے وہ کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو شہر میں ایک شور اٹھتا، 5-6 سال کے بعد سارے لوگ اس مسئلے کو مان لیتے۔ اب سارے یہ کہہ رہے ہیں، حنفی بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، اہل حدیث بھی جناب اب جو ہے نا 20 کی فجر کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ اب سب نے مضمون لکھ دیے ہیں، اب سب مان گئے۔ مولانا صاحب پہلے ایک بات فرماتے، لوگوں کو اجنبی لگتی، ایک آتی ہے عربی زبان کے اندر مقولہ ہے کہ لوگ جس بات کو نہیں جانتے ہوتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر بعد میں آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا مسئلہ بھی ہے۔ باقی اس میں کہتے ہیں جی نہانا نہیں چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ مولانا صاحب فرماتے شغل نہیں لگا لینا چاہیے نہانے کا۔ باقی جس آدمی کو زیادہ گرمی یا کوئی بے ہوشی کا ڈر ہے یا شدید گرمی کے ساتھ، تو وہ غسل تبرید لے سکتا ہے۔ دو مسئلے سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے غسل تنظیف، ایک ہوتا ہے غسل تبرید۔ تنظیف یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، نظافت کے لیے، ٹھیک ہے، نظافت تنظیف سے نکلا ہے۔ تبرید برد سے نکلا ہے، والثلج والماء والبرد، آپ پڑھتے نہیں، برد کہتے ہیں یہ ٹھنڈا کرنا اپنے آپ کو نا، تو اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آدمی نا یہ تبرید کر سکتا ہے، اس پہ پانی بہایا جا سکتا ہے، تو اتنا سا غسل واجب ہو جائے تب بھی غسل واجب کیا جا سکتا ہے۔ باتیں دنیاوی طور پر کرنی منع ہیں، حتیٰ کہ حدیث شریف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نہ پڑھے، بلکہ زیادہ صرف قرآن مجید اور اللہ کا ذکر کرے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے۔ اخباریں لا کے یہاں اخباریں پڑھتے ہیں، گپیں ہانکتے ہیں، اتنے کھاتے پیتے چیزیں جناب، رات کو جناب آ رہی ہیں، لیز آ رہے ہیں، KFC آ رہے ہیں جناب، اب میکڈونلڈ آ رہا ہے، اب میرا دل آئس کریم کھانے کو، اسلم 7 اپ لے آ فلانا، اسلم تو آ گیا تنگ، تو میں بھی آ گیا تنگ۔ ہم نے کہہ دیا بھئی اپنی روٹی منگا کے کھاؤ آرام سے، ہیں جی، نہ ہم نے آپ کو روٹی دینی نہ دینا ہے پانی، اپنی مرضی جو مرضی کر، لیکن 8:30 بجے کے بعد مرکز بند، صبح تک بند ہی رہنا ہے بس، نہ ہم نے تنگ ہونا ہے نہ ہونے دینا ہے، یہ ہماری طرف سے اعلان ہے۔ مرکز نے سہولتیں دے کے دیکھ لیں بندوں کو، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ اخباریں بڑی پڑھتے ہیں جی، اخبار ہی بڑی پڑھتے ہیں، اس کے بغیر دن ہی نہیں چڑھتا۔ نہ بیٹھیں، گھر میں رہیں، کیا کرنا ہے ایسا اعتکاف۔ مولانا مرحوم جو تھے نا، میں نے ان کے سامنے بڑی اپنی زندگی میں کئی دفعہ اعتکاف کو چھوٹا نہیں، میں بہت چھوٹا سا تھا جب سے اعتکاف کرتا ہوں، بڑے اعتکاف پہ اعتکاف، اعتکاف پہ اعتکاف، بڑا جوان ہو گیا، اعتکاف ہی کری گیا ہر سال۔ تو مجھے آج تک حسرت ہی رہ گئی کہ میں صحیح اعتکاف نہیں کر سکتا۔ میں نے پھر اخیر آ کے نا اعتکاف ہی بند کر دیا۔ میں نے کہا نہیں بھئی اعتکاف ہوتا ہی نہیں، جو اللہ کو مطلوب ہے نا اعتکاف وہ نہیں ہوتا، باتوں میں لگ جاتے ہیں اپنے، وہ نہیں ہوتا اعتکاف۔ بس ایسا کوئی جگہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی حرم شریف میں اعتکاف کرنے کا موقع مل جائے۔ مسجد نبوی میں 2-3 دفعہ ارادہ کیا، نہیں بن سکا، تو ہمارے ماسٹر عابد صاحب جاتے ہیں، ان کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، یہ کرتے رہتے ہیں وہاں اعتکاف جا کے، تو اللہ ہمیں بھی سب کو لے جائے اعتکاف کریں وہاں پر جا کر، ٹھیک ہے نا، کھانے پینے کے یہ شغلوں میں پڑھنے کی بجائے اعتکاف کریں، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، محاسبہ کریں، سمجھ جائیں آپ کے بچے آپ کو قبر میں ڈال گئے، اب آپ کے پیچھے کوئی نہیں آنے والا۔ بس یہ اعتکاف قبر کا جو ہے نا مراقبہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے رکھا کہ تجھے کوئی چھوڑ جائے اس کے بعد تیرا کوئی نہ پیچھے سے آئے، سوچ تیرے ساتھ کیا بنے گا۔ تو سوچیں آپ کو قبر میں ڈالا ہو تو بندہ کوئی گناہ کی یاد یا کوئی بندہ ادھر ادھر کے کاموں کے بارے میں سوچتا ہے تو نہیں سوچتا، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اعتکاف تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے احرام باندھ لیا۔ لو ایک اور نقطہ مجھ سے سن لو، کیا بات یاد کرو گے، ٹھیک ہے نا، احرام باندھ لینا اور اعتکاف کر لینا دونوں ایک سی چیزیں ہیں۔ احرام میں بیوی حرام ہو جاتی، کوئی آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، کوئی دنیا کے کام نہیں کر سکتے، ہاں جی، 2 کفن کی چادریں پہن کر آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، احرام باندھ لے گیا، سمجھ لیں آپ نے اعتکاف کیا کر لیا، احرام باندھ لیا، لا رفث ولا فسوق
ولا جدالا، بدکاری کی باتیں نہیں کرنی، کوئی گناہ کی باتیں نہیں کرنی، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ لو جی تینوں ہی کام ہو جاتے ہیں اعتکاف میں، تینوں ہی ہو جاتے ہیں۔ شغل میلہ لگتا ہے، کوئی نہ کوئی لطیفے سنا دیے الٹے سیدھے، لڑکوں نے ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ اس کے اندر لڑائی جھگڑا کر لیا، ہاں جی آپس میں اعتکاف والے لڑ پڑتے ہیں، ہاں جی کوئی نہ کوئی گناہ کی بات اس کے اندر کر لی، ٹھٹھے کر لیے، مذاق کر لیے، ہاں جی اس کو مل اس کو مل، اس لیے تینوں چیزیں اعتکاف کی اس کے اندر ہیں۔ یہ میں نے پہلی دفعہ اعتکاف کا اتنا ذرا بیان کر دیا، آپ اس کو لے لیں گے۔ میں نے اندر کی جو میرے دل میں بات تھی نا، جو میں نے مولانا اسحاق مرحوم مغفور رحمہ اللہ تعالی واسع الجنہ والمغفرہ، جو میں نے ان کے لیے دعا کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، انہوں نے دین کی جو بات تھی نا، جو اندر کی بات ہوتی تھی وہ مجھے بتا دیتے، وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت سے مجھے کہتے کاشف میں تیرے کو کچھ نہیں چھپاتا۔ وہ اکثر تھا کئی دفعہ میں ان سے کہتا تھا بھی آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں، مجھے اصلی بات نہیں بتاتے اس کے بارے میں، کہ میں تیرے کو چھپا کے کی لینا، ٹھیک ہے نا۔ پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، برائے کرم مجھے بتا دیں کہ اعتکاف کی صحیح روح کیا ہے، میں کون سا خیال دل میں ایسا جماؤں کہ جس سے میرا اعتکاف بالکل صحیح ہو اور اللہ کے نزدیک اس کی قبولیت بھی ہو جائے، برائے کرم اس بارے میں۔ اعتکاف جو ہے نا درجہ بڑا ہے، بہت اعلیٰ عبادت ہے، رمضان شریف میں کیا جاتا ہے اور زیادہ اجر ہے، ورنہ جب بھی جی چاہے مسجد میں بیٹھ جائے، ڈیرا لگا لے، جتنے دن کے لیے چاہے بیٹھ، کوئی پابندی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب مسجد میں داخل اور لکھا ہوتا کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یہ بناوٹی بات ہے، کم از کم ایک دن کا تو ہونا چاہیے، اس سے کم کوئی اعتکاف نہیں۔ تو اعتکاف کی اثر روح جو ہے نا وہ چونکہ دیر سے گم ہوگی، امام ابن قیم نے اس وقت یہ لکھا یار یہ اعتکاف حضور نے سکھایا تھا، مسجدوں میں لائے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، یہ تو مڈلی لگ جاتی، گپے مارتے ہیں اور آپس میں تفریح۔ حالانکہ اعتکاف جو ہے نا اس کی اثر روح اگر سمجھیں تو یہ بالکل دنیا والوں سے کٹ کرنا، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں مر گیا، گھر والوں نے بھی رخصت کر دیا، یار دوست نہیں چھوڑ، میں قبر میں ہوں، اب میں اور میرا خدا، سوائے جو ضروری بات ہے نماز کے لیے وغیرہ، ورنہ وہ تخلیہ میرے، اور یہی سمجھے کہ میرا اب دنیا میں کوئی تعلق نہیں، میں یہاں سے جا چکا، اگر یہ کر سکتا کرے، ورنہ بڑے بڑے عالموں نے بیٹا لکھ دیا کہ اس دور میں اعتکاف مکروہ، یہ اچھا نہیں، لوگوں سے نہیں ہو سکتا، کیا کرتے ہیں یہاں آ کر اخباریں پڑھتے ہیں، دوسری باتیں، وہ ساری دلچسپیاں جاری رہتی ہیں، نام اعتکاف کا ہو، موبائل فون بھی استعمال سارے، یا تو پھر دنیا والوں کو بھول، بس کسی سے کوئی رابطہ نہیں، سب ختم ہو گیا، میں چلا گیا دنیا سے۔ ایک دفعہ مولانا آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اعتکاف میں کثرت سے قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب نہ پڑھی جائے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں گے؟ زیادہ تو یہی قرآن پڑھے، دعائیں کرے، ذکر کرے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا، سننے کی بات ہے خواب میں، تو پوچھا کہ یہ جو صوفیہ اور اولیاء کوشش کرتے ہیں ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں، ذکر اذکار کے، آپ لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھیوں نے یہ مقام اور مرتبے ان سب سے بڑھ کر کس طرح حاصل کی، کیا کام کیے؟ انہوں نے پھر سورہ الاحزاب کی آیتیں پڑھی، اتلو الیک ما اوحی من کتاب ربک، عنکبوت کی کہ جو تیرے رب کی طرف سے اترا ہے تو اس کی تلاوت کرو، باقی الصلاۃ اور نماز پابندی سے ادا کرو، بڑا ذکر اللہ اکبر، پھر اللہ کی یاد جو ہے نا وہ اس سے بھی اعلیٰ بات۔ تین کام ہے تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ اور ذکر۔ اب بھی لوگوں کو چاہیے سارے دھندے چھوڑ کر زیادہ ہی نہیں میں نے وقت لگایا، جب بھی موقع ملے قرآن شریف پڑھیں، نماز اپنی بہتر سے بہتر بنائیں۔ نماز بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کمیت ہے نا کہ اتنی رکھتے، ان سے خدا کے لیے جان چھڑا لیں۔ یہ سنت، نفل، وطر وغیرہ یہ ایسے ہی جیسے رمضان شریف کے علاوہ سوموار جمعرات کا روزہ 13 14 مولوی بھی نہیں رکھتے، اب یہ کافر ہے، حضور کی سنت ہے، پتہ ہے یار فرض اور سنت اسی لیے رکھے کہ فرض کرنا ہی پڑے گا، سنت ہے اگر کر لے شاباش ہے، نہ کرے تو پکڑ چلی۔ 2 فرض فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 حساب میرے بچوں بھائیو اس کا ہوگا۔ یہ اگر آدمی نے پڑھ لیے نا، کوئی سنت نفل نہیں پڑھا ذرا بھی نہیں پوچھ سکتا، کرے گا تو شاباش ہے، نام پائے گا، ورنہ رکھتے پوری کرتے کرتے اس کی جو کیفیت ہے، کوانٹٹی کی فکر ہے کہ اتنی کوانٹٹی ہے کیسی، تو عمدہ بنائے نماز کو۔ نماز عمدہ بنانے کی پہلے بھی تھا، نماز میں جان پیدا کرو کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ نیک لوگوں نے اسی لیے قرآن پڑھو
تو یہ سنو کہ رب ہم سے بات کر رہا ہے، کسی کی باتیں نہ سمجھو یہ کہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ جب نماز پڑھو تو کہو میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، رب سے بات کرنی ہو تو نماز شروع کرو، اس کی سننی ہو تو اس کی کتاب پڑھو، یہ تمہارے نام ہی کھاتا ہے اس کا۔ اب نماز اللہ سے بات تب ہوگی کہ آپ رکوع میں، سجدے میں، جہاں جہاں جائے نا دعا ضرور شامل کریں، خدا کے لیے یہ کریں کہ دعا کریں گے، آپ کو پتہ لگے سبحان ربی العظیم وغیرہ ہمارے گلے مصیبت نہیں پڑی، یہ دعا کا طریقہ کہ پہلے جس سے مانگ رہے ہیں اس کی تعریف کریں، تو بڑی شان والا، پھر رسول اللہ کا حوالہ دیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کو مانے، اللہ صلی اللہ درود پڑھیں، پھر دعا ربنا آتنا ربنا ظلمنا رب اغفر، اپنے رزق کے لیے بھی، بچیوں کی شادی نہیں، پنجابی اردو میں بھی کریں، یہ کرنا شروع کریں، پھر مجھے آ کر بتانا کہ نماز میں مزہ آیا کہ نہیں آیا۔ جب رٹی رٹائی پڑھیں کیا بس بٹن دبایا سبحانک اللہم السلام علیکم ورحمۃ، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا۔ تین کام، اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پر درود اور اپنے لیے دعائیں، ہر حصے نماز کے میں آپ نے کیا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تو نماز بہت مزین ہو جائے گی، مزین نماز ہے۔ میں زیادہ نہ بھی پڑھ سوں تو یہ کام کرتا ہوں، یہ تینوں کرتا ہوں، اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ اب اللہ کی حمد بھی جو حضور نے طرح طرح بدل کر کی کہ ایک ہی شے اور رٹا بن جاتا، کبھی آپ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، کبھی سبحان ذی الجبروت والملکوت پڑھ رہے تھے، کبھی سبحان ملک القدوس پڑھ رہے تھے، کبھی سبوح قدوس، اتنے ذکر آئے ہیں، مقصد ایک تو پاک ہے، بے عیب ہے، سب خوبیاں تیری۔ پھر درود پاک، درود پاک ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا کس لیے ہمیں، ورنہ پتہ نہیں کس کھانے میں گرے ہوتے، ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، کافر مرتے، حضور کے سبب سے ہمیں سلام لائیں، اس لیے بعد میں پھر درود ہی پڑھے کہ اللہ کے بعد احسان سب سے بڑا حضور کا، پھر اپنے لیے، مومنوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اعتکاف کب بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آج شاید آخری دن ہے، اس حوالے سے ذرا وضاحت کر دیجیے۔ یہ سوال بہت اہم ہو گیا کیونکہ دیر سے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ 20 تاریخ کو نا شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، وہاں روزہ افطار کرتے ہیں، 21ویں رات سے اعتکاف شروع کرتے ہیں۔ یہ دین میں نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا کہ شام کو آ جاؤ، یہ بالکل اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے۔ حدیث پاک میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام اعتکاف کا ارادہ کرتے تھے تو نماز فجر پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتے۔ اب نماز فجر کے بارے میں امام احمد اوزاعی کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ 21 تاریخ کی فجر ہے، 21 جب گزر جائے گی رات اس دن جو فجر آئے گی بیٹھیں گے فجر کو، مگر 21 کو۔ اس پر دوسروں نے کہا کہ لیلۃ القدر کا امکان ہے 21 میں، زیادہ تو نیک لوگوں نے 21 میں دیکھی ہے، اگر وہ رات ہی گزر گئی کیا ملا اسے؟ اس کا حل جو صدیوں پہلے علامہ سندھی رحمۃ اللہ نے حاشیہ بخاری میں کیا تھا، مان گئے اس کو، جو بندی بھی مان گئے، مجھے سب کے حوالے یاد ہیں، سب نے تسلیم کیا، بریلویوں نے، اہل حدیثوں نے، کہ حق یہ ہے کہ وہ 20 کو بیٹھے، آج جو رات ہے گزارے، روزہ رکھ کر آئے، فجر پڑھ کر پھر نہیں جائے، صبح سے شروع ہو جائے گا، جس سے فجر بھی آ گئی لیلۃ القدر بھی بچ گئی۔ بس یہ حدیث پاک ہے کہ من اذا اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف صلی الفجر داخل۔ اب یہ کہتے ہیں آئے رات سے ہوتے تھے وہاں، بھائی کہاں ہے یہ فکر؟ رات کو آئے تھے، شام کو اگر ہے دکھائیں، اپنی طرف سے اس میں داخل کر رہے۔ وہاں تو سیدھی بات ہے کہ جب ارادہ ہوتا اعتکاف کا فجر پڑھ کر بیٹھ جاتے، وہ بے شک پھر 21 کو بیٹھتے پھرے، یا میری مان نے جو چوٹی کی اور مانا اس دور میں مان لی ہے، بدر المجہود میں بھی اور اعلاء السنن میں تقی عثمانی سب مان گئے۔ یہ ہمارے مولانا نذیر احمد صاحب نے لکھا، ٹھیک ہے امدادیہ عمل ہو نہ ہو، شرح مشکات نے لکھا کہ حال یہ حدیث کا یہی ہے کہ 20 کی فجر کو بیٹھو، اور یہ قصور اور پتوں کی طرف سے حدیثوں نے شروع بھی کر دیا، کئی مرتبہ مولانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فتویٰ شائع کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کسی کے پاس شام کو آنے کی کوئی دلیل نہیں، اگر لفظ ہے دکھائے، شام کوئی نہیں بیٹھنا، بے شک 21 کو بیٹھیں 20 کو بیٹھیں وہ آپ کی مرضی ہے، فجر سے شروع ہوتا ہے حدیث پاک میں، اور کوئی لفظ نہیں۔ سبل السلام میں بھی علامہ محمد بن اسماعیل ایمانی نے کہا کہاں ہے شام، فجر ہی۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ احتیاطی طور پر اگر 20 کو بیٹھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تو میں نے کہا اگر احتیاطی بات ہے تو 20 تراویح پڑھ لینی چاہیے تاکہ 8 اس کے اندر آ جائیں۔ بات احتیاطی والی نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق جو بات ہے وہ یہی ہے کہ فجر کی یہ 20 تاریخ جو ہے نا رمضان کی، اس کی فجر مسجد کے اندر جا کے ادا کریں اور پھر اپنے معتکف صبح بیٹھ جائیں بھائی، جس نے بیٹھنا، کھانا کھائیں، نماز فجر جماعت سے پڑھیں، بس اعتکاف شروع ہو گیا، بیٹھ جائیں۔ ایک دن ہی بڑھتا ہے نا، ساتھ راتیں تو ساری بچ جاتی۔ جزاکم اللہ۔ اعتکاف سے کب اٹھنا چاہیے؟
सुन्नत की रोशनी के अंदर वाजे फरमा दीजिए। एतकाफ तो जाहिर बात है कि रमजान शरीफ में होता, जब चांद तुलू हो गया तो एतकाफ तो खत्म हो गया। मगर इसके साथ एक और चीज है मुस्तहब, जो मदीना मुनव्वरा की मस्जिद से ही एतकाफ शुरू हुआ था। वहाँ के सारे अइम्मा और उलमा बयान करते आए, इमाम अहमद भी और इमाम मालिक भी, कि मदीना की मस्जिद में कोई शख्स जो एतकाफ करे वो चांद देख कर घर नहीं जाता। किसी ने कभी ऐसा नहीं किया कि उठ कर चला जाए घर। लोग मस्जिद में रात गुजारते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, कपड़े मंगवा लेते हैं, सुबह नहाकर ईदगाह जाते हैं और फिर घर जाते हैं। ये मुअत्ता में साफ लिखा कि मदीना मुनव्वरा में कभी नहीं सुना गया कि कोई शख्स एतकाफ करे और वो उठकर चला जाए। इसीलिए अल मुगनी में इब्न खुदामा ने लिखा कि भाई मुस्तहब बात जो है ना ताबीन और इमाम की, वो तो यही है कि जो बैठा है वो फिर हौसला करे, इतना ना समझे कि पिंजरा खुल गया और उठ जाऊं। आराम करे, वहां रात इबादत करे, वहां से ईदगाह जाए, फिर जाए। बेहतर बात तो यही है। हम ये नहीं कह सकते कि वो अगर चला गया था हराम, मगर मैंने अर्ज कर दिया कि मस्जिद नबी से एतकाफ शुरू हुआ, वहां का पढ़ लें कि मदीना में जो दस्तूर था यही, कोई नहीं जाता था जी। इस तो बाद दूसरी गल है कि कई मौक़िਆਂ ਤੇ ऐसी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल अखां ਦੇ सामने ਹੁੰਦੀਆਂ मगर उलमा तो पोशीदा रहंदियां, जिन्हां चों एक मसला यह है कि एतकाफ भी दी फजर ਨੂੰ बहना चाहिए। साफ सीधी हदीस सी, मगर उलमा तो महरूम रह गए। जिन्हां ਨੂੰ समझ आई भी वो 21 ਦੀ फजर ਨੂੰ ਲੈ गए, 20 ਦੀ फजर ना समझ आई। और इस परेशानी ने उन्होंने तंग भी किया भी जे तुसी हदीस पाक पे लग गए और इस गल के मगर हो गए जे, मगर ये तुसी 21 ते लै गए जे फजर नूं, 21 अगर लैलातुल कदर हुई फिर की बनूगा? जवाब नहीं आया। इमाम अहमद इब्न हंबल जैसे, इमाम औज़ाई जैसे एडे एडे इमाम हैं, हदीस पाक ने तंग कर दिता। ए वो जिन्नियां किताबां तिन्हां दा नाम लिया, उन्हां च तमहीद है। ये शाह हसन अरबाद के जिहड़े हुक्मरान सी मराकश दे, उन्होंने इन्हूं छपाया, बहुत नेकी की, वरना यह खजाना कलमी पिया। 26 जिल्दां छपाया, बड़ी मेहनत करके उत्ते हाशिए और माँ को लिखवाए। तो ये समझो जी जिल्द 11 और सफ़ा इसका जड़ा 197। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह दा शागिर्द आंदा समेत मर्रतन उखरा युसरन मौत के फिये वक्त यदखुल मौत तक कि एक बारी मैं एक बंदे ने पूछा, तो इमाम साहब ने पूछ लिया सी अहमद बिन हंबल नूं कि एतकाफ करने वाला आदमी जड़ा वो कदों एतकाफ वाली जगह जाए? फकाला कद कुन तो हिब्बो लहू अन यदखुल मौत तक बिल्लैल हत्ता यबीता फीए व यब्तदिया। कहते मैं इसे गल नूं पसंद करता सी ते वो फतवा दिंदा सी कि वो शाम नूं आ जावे, रात मस्जिद गुजारे, शाम तो ही एतकाफ शुरू कर लै, मगर फजर इत्थों ही चालू करे। हैं 20 का रोज़ा इत्थे आके खोले। वलाकिन हदीस अमरान आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यदखुल मोतकफहु इज़ा सल्लल गदात कीला लहू फमता यखरुज काला यखरुज मिनल मुसल्ला। दो मसले फिर उन्होंने बयान किए। आंदे मैं तो यही कहता सी, मगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हदीस सामने आई, ये बुखारी मुस्लिम सब किताबां जब कि रसूलुल्लाह जदों एतकाफ का इरादा करते तो फजर की नमाज पढ़ के एतकाफ वाली जगह पर बैठ जाते। इत्थे पहला रात आउण का कोई वजूद नहीं, शामी आ जाए तो रात रख है ही नहीं। यो ही है कि इज़ा अरादा अन यअतकिफ़ा, जदों एतकाफ का इरादा करते सल्लल फजर, फजर की नमाज पढ़ते, फिर अपनी एतकाफ वाली जगह बैठ जाते। जान छुड़ाउण लई एवें बना लिया आया रात तो ही बैठे बैठा, किते भी नहीं लिखा। यह देख लो सुबुल सलाम है बुलूगुल मराम की शरह, ये अंदर इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल ईमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे है फीह दलीलुन अला अन्ना अव्वल वक्त एतकाफ बाद सलात फजर। हदीस साफ दसन रही है कि एतकाफ का शुरू वक्त जड़ा फजर की नमाज तो बाद, वह ज़ाहिरुन फी ज़ालिक, ये कोई गोल मोल गल नहीं। 15 तो बयान है कि जो एतकाफ का इरादा करते फजर पढ़ के बहिंदे, तो जेडे लोग आते कि आ जाए वो शाम तो और इतने रवे कुल तो रा यखफा बहुत हो फरमाते, बिल्कुल अनहोनी गल है, कोलों बनाते हैं। ये हदीस पाक के अंदर कोई नहीं। एक गल तो समझ आ गई इन्होंने कि फजर तो बाद बहना, मगर इतों रह गए भी फजर 21 की बना बैठे। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मैं तो यार शाम को आता सी, मगर हदीस आ गई है इस पर हुण मैं आना भी वो 21 की फजर में बह। इधर ज़हन चला गया और इमाम औज़ाई का भी चला गया। बाद वाले उलमा जड़े उन्हें आख्या यार 21 की फजर में बहना, अगर लैलातुल क़दर ही हुई 21, इम्कान भी ज़्यादा है। याद रखो जो हदीस की किताबां उन्होंने रोशनी देखिए तो 2 रातां ज़्यादा, एक दोवें गुजर गई, बाकी 27 वगैरह जोड़े ठीक है सारिया रातां आपने आखा ताक तलाश करो, मगर जो नज़र आई हजूर के जमाने सिर्फ 2 रातां आई, एक 21 आई है, एक 23 आई। हजूर ने फरमाया 2 साल कि मैं देखदा कि
کہ میں اس دن فجر دی نماز پڑھنا تو میرے متھے نوں گارا لگا. مسجد جڑی جو چوپ پیندی سی نا, چھت سی کھجوراں دے پتیاں دی بارش ہوئی. باقی سویرے لوگوں نے ویکھیا تو نبی علیہ السلام دا جڑا سی مبارک پیشانی مٹی نہ پڑی. 21 نوں ہوئی, 23 نوں ہوئی. اور 23 تے ویسے بھی رسول کریم علیہ السلام نے جدوں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی نے پوچھا جوہنی نے کہ میں رہنا جنگل میرے کو روز نہیں مسجد نبی چ آیا جاتا, مینوں ایک رات اللہ دے رسول دس دیو جڑی میں مسجد نبی گزاراں. فرمایا بس پھر تو 22 دا روزہ آ کے مسجد کھولیا کر تے 23 دی فجر پڑھ کے نکل جا کے. پھر ساری زندگی گھوڑے تے آؤندے سی, باہر بن لینا, اثر ویلے مسجد داخل ہو جانا, 23 دی رات گزارنی تے چلے جاندے. اس تو یہ بہت راتاں جڑیاں نا امکان ہے بے ہی ہوئے. تو 21 تے گزر گئی تو تسی 21 دی فجر نوں اعتکاف بیٹھے. تو اعتکاف دا بہت بڑا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں راتاں تے اسی تیرے گھر بیٹھے ہوئیے دھرنا مار کے منگ رہے ہوئیے تو رات گوا پاؤ. تو حل وہ یہ نہیں سی بھی 21 وال چلے جاندے. گل ٹھیک سی بھی فجر سے آ گئے, مگر فجر مننی چاہیے سی 20. اہل حدیث عالم اس تو بیان کرنا ریکارڈ ہو جائے, میرا کو پتا اگلے سال ہونا کہ نہیں. یہ لوگ رفڑ پاؤندے رہندے بھی مولوی صاحب جی ایویں کردا رہے, نہ کوئی پڑھ دے نہ لکھ دے اور دسن تو بعد بھی نہیں لیندے. تسی کتاباں ویکھو یار, میں کولوں لکھیاں. مولانا تقی عثمانی الہ سنن لکھ چکے, مولانا محمد صدیق ہزاروی بریلوی رمضان شریف دے مسائل لکھ چکا, مولانا نذیر احمد صاحب فوت ہو گئے امدادی والے, وہ شرح مشکات لکھ چکے. تے ساڈے شیخ خلیل احمد سہارنپوری جڑی گل کی نا 20 دی فجر منیا بغیر چارہ نہیں ہونا. 21 دی فجر نہ 21 رات گواؤنی جی, اور شام نوں کتے آن دا ذکر نہیں. اے پڑھ لو تنقیح الروات دوسرا جز ہے. بہت بڑے حدیث عالم اس بارے فرماؤں دے. یہ ہوئی حدیث پاک لکھ کے پھر لکھ دے کہ رسول کریم علیہ السلام آ جاندے سی. وفی الحدیث دلیل 48 صفحات دوسری جلد. وفی الحدیث دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر یوم ال20 من رمضان. تو اس حدیث پاک سے واضح دلیل ملی کہ 20ویں تاریخ دی جڑی فجر ہے اتوں اعتکاف شروع. اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر, فجر دی نماز تو بعد چلدا, مگر یوم ال20 21 نہیں 20 دی جڑی فجر ہوندی رمضان. واہ ظاہر فی ذالک آندے حدیث اس بارے بالکل صاف سیدھی. والسنۃ الصحیحۃ الصریحۃ حق بالاتباع, اور اللہ دے رسول دی صحیح اور صریح حدیث اس لائق ہوندی ہے بھی آدمی دی پیروی کرے. فلا یلتفت الی ما خالفہا. اس تو یہ الٹ جڑے آندے نا شام نوں بہت فلانے نوں بہت یا 21 دی فجر ذرا وہ طرف دھیان نہ کرو. صاف عالم نے لکھا کہ سنو ہی نہ انہوں دی گل. اللہ دے رسول دی حدیث کی دسن رہی ہے 21ویں رات گواؤندے پھردے 20 دی فجر نوں با. تو امام احمد ابن حنبل فرمایا کہ میں کہندا سی شام نوں آ, مگر شام کتے لبھی نہیں. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئی. ہن اس تو سوا چار مگر وہ 21 وال چلے. نال دوسرا مسئلہ بیان فرمایا فمتا یخرج کہ نکلے کدوں بوے تے 20 دی فجر نوں جاوے کدوں. یخرج منہ الی المصلی, امام نے فرمایا 197 صفحہ, اتھوں عیدگاہ نوں جاوے. گھر کوئی نہیں جانا, چند ویکھ کے بھجے کوئی نہ, مسجد رات گزارے عبادت کرے, اور اتنے کپڑے شپڑے منگوا کے نہاوے غسل کرے خوشبو والا عیدگاہ جائے, اور عید کی نماز پڑھنے تو بعد پھر اپنے گھر جائے. یہ دوسری سمجھو 23ویں جلد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دی متا چوں. امام مالک فرمایا یا رسول اللہ دی مسجد تو وڈی کوئی مسجد ہے, اتوں اعتکاف چلیا کوئی ویکھو کہ جانا کروں, کوئی کرنا جے تو کرو جڑا دسیا گیا, اپنی مرضی دے کام کیوں کر دے. وقد روى ابن القاسم عن مالک رحمہ اللہ فی المسجد وقال مالک فی الموطا 54 صفحہ 23 جی ان راہ الفضل اذا تک العشر الاواخر من رمضان لا یرجعون الی. امام مالک فرماؤں دے میں مدینہ شریف کے اندر جنہیں عالماں نوں ویکھیا تے جنہیں بزرگاں نوں ویکھیا مسجد نبی سارے جدوں آخری 10 دن بہندے سی لا یرجعون الی اہلہم, کوئی گھر والےاں ول نہیں سی جاندا حتی یشهد العید مع الناس, اتوں تک کہ عید دی نماز لوگاں نال پڑھن پھر گھر نوں جاندے. اے او شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شعر موت دے بارے سنائے, یہ انہاں دی کتاب ہے وہی المغنی, یہ سمجھو تیسری جلد ہے. یہ اندر بھی امام نے یہ کتاب الاعتکاف لکھا 212 صفحہ. ومن اعتکف العشر الاواخر من رمضان استحب ان یبیت لیلۃ العید فی معتکف. میں ساری گلاں اس طرح نہ بے اللہ دے بندے انہاں لوگاں تک پہنچاؤ بے زید اور ہٹ ترمی کا کوئی فائدہ نہیں, اور یہ مولوی صاحب نو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, نہ وہ کوئی جلسے تہاڈے کو آندا میرے نام لکھو, نہ تہاڈے کو کوئی چندے منگدا, صرف پڑھیا عمر گزارتی ہے اور سارے مسلکاں دا پڑھیا
اس تو میرے سامنے سب شیشہ، میں شیعہ دے بھی بنیادی کتاباں میرے کو ٹھیراں دے ٹھیر آ، بریلویاں دے فتاوے، اس تو میں سنی سنائی گل نہیں منتا کہ میں کوئی آکھے فلانا، ہر چیز دا مینوں پتہ بھی کی آندے کی ہے۔ اے سمجھو 212 علیحدہ فصل کہ جڑا آخری 10 دن رمضان شریف اعتکاف کرے اس تو حبہ وہ لیے چیز مستحب ہے، نیکی دی ہے، پسندیدہ، کہیں یہ بیت تا لیلۃ العید فی موتقبی کہ عید دی رات تو اعتکاف والی جگہ گزارے۔ نص علیہ احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی صاف کیا گیا وروی عن نخعی وابی مجلس وابی بکر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطبہ وابی کلابہ انہم کانوا یستحبون ذلک۔ اے کنے تابعین دے نا ہے کہ سارے صحابہ دے شاگرد جڑے نوں آندے سی کہ یہ ہوئی ٹھیک کام ہے کہ عید دی نماز اتنے گزار۔ ورول اسرم عید دی رات تھے ورول اسرم بسناد عن ایوب عن ابی کلابہ انہ کان یبیت فی المسجد لیلۃ الفطر ثم یغدو کما هو علی العید وکان یعنی فی اعتکاف لا یلقى له حسیر ولا مصلی یجلس له کان یجلس کان بعض القوم۔ اے ہور ایک اللہ کا بندہ نیکی کرتا سی، حالانکہ حکم نہیں ضرور بھی پردہ بناؤ یا نہ بناؤ، تو فرماؤندے ابو کلابہ عید دی رات مسجد گزارتے سی، اتوں ہی اسی طرح عیدگاہ نوں جاندے سی، اور اپنے اعتکاف دے وقت بھی انہاں لئی کوئی جا نماز یا چٹائی نہیں سی بچھائی جاندی جس نال پچھاڑیا جائے اعتکاف بیٹھا، نہ کوئی انہاں لئی کوئی ایسی جا نماز یا کوئی پردہ سی۔ کان یجلس کان بعض القوم، ریاکاری تو بچن لیے اللہ دے بندے کی کش کرتے، فرمایا اس طرح ہی لوگوں نے نمازیاں رلے جاندے سی جنہاں کوئی بھی نہیں سی جانتا بھی یہ اعتکاف ہے لیکن۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام قال فاتحت فی یوم الفطر فاذا فی حجر جویریہ مزینہ ما ظننت الا بعض بناتی فاذا احیا امۃ اللہ فاتکا وغدا کما هو علی العید۔ فرماؤندے روایت کرنے والے ایوب کہ میں عید والے دن گیا سویرے تو میں ویکھیا کہ انہاں دی گود ایک چھوٹی جی بچی بیٹھی اور بڑی زیب و زینت کیتی ہے، سنواری ہے، تو میرے خیال چ آیا بھی دی بیٹی ہے، مگر انہوں دی ایک لونڈی سی جڑی عید دی نماز پڑھن جان تو پہلا انہوں نے انہوں اللہ دے رستے آزاد کیتا کہ اللہ دے دربار پھر جاواں گے، ایک جان نو آزادی بخشنی چاہیے۔ اسی آزادیاں دین جو کہ اتنی نہ ہن غلام ہے، صرف اینا ہی حکم ہے صدقہ فطر دے دیا کرو، نماز پھر پڑھنا آؤ، غریباں مسکیناں دی عید دا انتظام کرو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کئی دن اگوں بھی دیتا جائے تو بڑی نیکی ہے، عید دا دن نہیں اڈکنا چاہیے۔ کئی اتنے جا کے آتے جی صدقہ فطر کنوں دئیے، بھائی اللہ دے بندو عید تو پہلاں دے دے، کوئی بیچارہ تسلی نہ گھر بہندا پیا، اج دے دن تے انتظام ہے گا، تو لونڈی نو آزاد کیتا اور پھر عیدگاہ نو چلے گئے۔ وقال ابراہیم کانوا یحبون لمن اعتکف العشر الاواخر من رمضان ان یبیت لیلۃ الفطر فی المسجد ثم یغدو الی المصلی من المسجد۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں کو سارا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ ابراہیم نخعی دے شاگرد حماد سی، حماد امام صاحب دے استاد، تو ابراہیم نخعی فرماؤندے کہ صحابہ اور تابعین اسے چیز نو پسند کر رہے، یہ سارے دا طریقہ سی کہ جڑا 10 دن آخر بوے وہ عید دے دن اتھے ہی رات گزارے اور اتھوں ہی عیدگاہ نماز پڑھنے واسطے جائے۔ اللہ اکبر۔